پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امریکہ کا ترکی پر خوفناک حملہ، ترکی کا بھی بھرپور جواب، امریکہ کو لگا دی بڑی دھمکی، جو بائیڈن کی ترکی کے خلاف نئی محاذ آرائی۔ ناظرین، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے مسلمانوں کی غیرت کو للکار دیا ہے اور جواب میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے خوب جواب دیا ہے کہ فوری طور پر بائیڈن انتظامیہ معافی مانگ لے ورنہ امریکہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ہفتے کے دن امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بیانیہ جاری کرتے ہوئے 1915 میں سلطنت عثمانیہ کی جانب سے آرمینیوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے اسے نسل کشی کا واضح مصدقہ قرار دیا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی امریکی صدر نے سرکاری طور پر اس واقعے کو نسل کشی قرار دیا ہو۔ دوسری طرف سے ترکی کا رد عمل سامنے آنا ایک فطرتی عمل تھا، لہٰذا ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے جو بائیڈن کو کہا ہے کہ ترکی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ترکی کے وزیر خارجہ مولود اوغلو نے کہا ہے کہ الفاظ تاریخ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انہوں نے امریکی صدر کے بیان کو سیاسی موقع پرستی اور پاپولرزم قرار دیا ہے۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیانیہ جاری کیا ہے جس میں امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان کی شدید مذمت کی گئی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ بائیڈن کا اظہار خیال علمی اور قانونی لحاظ سے بے بنیاد ہے۔ اسی طرح ترکی کی وزارت خارجہ نے امریکی سفیر کو بلا کر شدید اعتراض بھی کیا۔ یوں جو بائیڈن نے اپنے اس بیان کے ذریعے امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں تناؤ کی ایک نئی لہر پیدا کر دی ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پہلے سے تناؤ کا شکار تھے، لیکن تناؤ کی ایک نئی لہر جدید رخ اختیار کر سکتی ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات پر نئے اثرات ڈالنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی صدر کا یہ بیان ترک حکام کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ امریکی صدر کا یہ بیان سامنے آنے سے ایک دن پہلے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان 3 سطح پر رابطہ قائم کیا گیا تھا۔ جو بائیڈن کی رجب طیب اردگان سے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کا ترک وزیر خارجہ اوغلو سے اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا ترک صدر کے ترجمان ابراہیم کالین سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی، لہٰذا ترک حکام امریکی صدر کے بیان کی تفصیلات سے آگاہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف جو بائیڈن نے اپنی الیکشن مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ جیت کی صورت میں 24 اپریل 2021 کے دن ایک بیان جاری کریں گے جس میں آرمینیوں کے قتل عام کو سرکاری طور پر نسل کشی قرار دیں گے۔ یاد رہے کہ اکتوبر 2019 میں امریکہ کے ایوان نمائندگان میں 405 حامی ووٹوں اور محض 11 مخالف ووٹوں سے سلطنت عثمانیہ کے دور میں آرمینیوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دے دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی ترکی حکام نے امریکی کانگریس کے اس اقدام کو قانونی لحاظ سے بے اہمیت قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا مقصد صرف اندرونی سطح پر سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ ترک حکام امریکی صدر کے حالیہ بیان کے بارے میں بھی یہی سوچ رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو بائیڈن کا یہ بیان کانگریس کی اس لابی کو خوش کرنے اور الیکشن مہم کے دوران اپنے وعدے پر عمل پیرا ہونے کی خاطر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس قدر محدود بھی نہیں جتنا ترک حکام تصور کر رہے ہیں۔ دراصل تمام امریکی صدور کچھ حد تک امریکہ میں مقیم آرمینیوں کی لابی کے دباؤ میں رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سابقہ امریکی صدر کی کوشش رہی ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ دور میں آرمینیوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دینے سے باز رہیں۔ مثال کے طور پر براک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کی سالگرہ کے موقع پر اسے
عظیم سانحہ کہا تھا اور ان کا یہ عمل امریکہ میں مقیم آرمینیوں کی لابی کو ناگوار بھی گزرا تھا۔ ماضی میں صرف رونالڈ ریگن ایسے امریکی صدر تھے جنہوں نے 22 اپریل 1891 کے دن ہولوکاسٹ میوزیم افتتاح کرتے ہوئے اس واقعے کے بارے میں نسل کشی کی اصطلاح استعمال کی تھی، لیکن ان کے بیانیے کی سطح ایسی نہیں تھی جو اس وقت جو بائیڈن کے بیانیے کی تھی۔ جو بائیڈن کا حالیہ بیانیہ صرف آرمینیوں کے قتل عام کے بارے میں جاری ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بیانیے میں نہ صرف 2 بار اس واقعے کے لیے نسل کشی کا لفظ استعمال کیا ہے بلکہ استنبول کی جگہ قسطنطنیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جو روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر ہے۔ یوں یہ بیانیہ بائیڈن حکومت کی جانب سے آرمینیوں کے قتل عام سے متعلق واقعے کی مین پالیسی کی عکاسی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے فرانس نے 2001 میں آرمینیوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دیا تھا اور اس کے بعد 2016 میں جرمنی کی پارلیمنٹ نے بھی فرانس کی پیروی کرتے ہوئے اسے نسل کشی قرار دے دیا تھا۔ اب امریکی صدر کے بیان کے بعد عالمی سطح پر ترکی کے خلاف ایک نیا محاذ پیدا ہو جانے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ترکی عالم اسلام کی قیادت اور خلافت عثمانیہ کے احیاء جیسے خواب دیکھنے کے لیے امریکہ کے خلاف آئے وقت موقف اختیار کرتا رہتا ہے، لیکن ترکی میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو اپنی سفارتی کامیابی قرار دیتا ہے۔ ترک صدر S-300 لینے کے لیے روس سے بھی اپنی پینگیں بڑھاتے ہیں، لیکن امریکی اور یورپی اتحادیوں کو چھوڑنے پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آذربائیجان نکاراگوا کے مسئلے میں ہیرو بننے کی کوشش کی اور علاقائی اور عالمی سطح پر اپنے آپ کو ایک کامیاب کھلاڑی بنا کر پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے حالیہ بحران کو حل کرنے میں انقرہ پیش نظر آتا ہے۔ استنبول میں افغان بحران کے حل کے لیے ایک گرینڈ میٹنگ کا انعقاد متوقع تھا، جو طالبان کی ضد اور امریکہ کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے عارضی طور پر ملتوی کر دیا گیا ہے، تاکہ امریکہ ترکی سے افغانستان کے حوالے سے کوئی اہم کام لینا چاہتا ہے۔ رجب طیب اردوغان امت مسلمہ کی قیادت کے شوق میں افغانستان میں بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور امریکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ایک ایسے وقت جب امریکہ ترکی کو افغانستان میں اپنے فرنٹ مین کے طور پر سامنے لانا چاہتا ہے، اس دوران آرمینی باشندوں کی نسل کشی کا معاملہ سامنے آنا کسی نئی سازش کا شاخسانہ ہے۔ امریکہ اور ترکی کی حالیہ کشیدگی کے خطے بالخصوص افغان بحران پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ امریکہ ترکی پر دباؤ بڑھا کر انقرہ کو افغان بحران میں ترکی کے مرضی اور منشا سے بڑھا کر استعمال کرنے کے لیے آرمینیا کے مسئلے کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا متمنی ہو۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔